بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ الْأَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے آدمی اور جن کو پیدا کیے، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کان ہیں ان سے سنتے نہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہ، یعنی حیوان سے بھی بدتر۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ صدق الہ العالمین۔ سورہ اعراف 7واں سورہ اور آیت نمبر 79۔ ایک اور آیت سورہ فرقان مکی سورہ 25واں سورہ کے 43 سے 44 آیت میں ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم اس کا ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ تو یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں، یا تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ عزیزان گرامی، حقیق عرفان علم الانسان فی التوراۃ والقرآن کے ہم اس آج نشست میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ امید بفضل تعالی ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور برکت سے آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہم آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ تو سوال وہی ہے جو ہم گزشتہ نشست میں پیش کر چکے تھے کہ انسانی حواس عشرہ کیا چیز ہے؟ کیا حواس عشرہ کے جو لوگ قائل ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس کی آدھی گفتگو ہم اگلی گزشتہ نشست میں کر چکے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حواس خمسہ میں ایک ہے قوت لامسہ، یعنی چھونے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اور قوت شامہ یعنی کہ سننے کی قوت۔ عزیزان گرامی، حواس عشرہ خمسہ جو ہے وہ ظاہری ہے، اور حواس خمسہ باطنی ہے۔ ہم حواس عشرہ کی خمسہ کی 4-5 گفتگو میں، یعنی کہ وہ جو 5 گفتگو میں سے ایک کر چکے۔ پھر غور کیجئے کہ حواس عشرہ میں 2 گروپ ہیں، یعنی 2 حصے ہیں۔ ایک ہے حواس خمسہ ظاہری اور دوسرے حواس خمسہ باطنی۔ تو حواس خمسہ کی ایک گفتگو ہم گزشتہ نشست میں کر چکے۔ آج ہم 4 گفتگو مزید کریں گے، اور اس کے ساتھ حواس عشرہ کے 5ویں جو ہے گفتگو باطنی، وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ تو پہلی گفتگو ہم پیش کر چکے تھے لمس کے بارے میں، یعنی قوت لامسہ۔ لمس کہتے ہیں چھونے کی قوت، اور چھونے کی قوت دریافت کی جاتی ہے۔ قوت لامسہ کہتے ہیں کہ انسانی قوت، وہ انسان جو کوئی بھی چیز چھوتا ہے اور وہ قوت اس کے محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ، اور وہ قوت کیا محسوس ہوتی ہے؟ یہ سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، سرد ہے، کیا ہے؟ اور یہ ساری چیز چھونے کی قوت جو ہے ان کو انسان کو روح کے ذریعہ ملتی ہے، وہ اس کے حواس کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہم پیش کر چکے تھے۔ آج صرف ایک چیز اور پیش کریں گے کہ ہم لمس کے ذریعے اور کیا چیز دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حواس خمسہ کے جو ظاہری ہیں وہ پہلا ہے قوت لامسہ، چھونے کی قوت، چھونے کی طاقت۔ تو چھونے کی جو طاقت ہے وہ دریافت کرتی ہے کہ نیکی قوت کا کیا ہے، یعنی کوئی بھی چیز کرنے کے لیے نیکی یا برائی، 2 چیز، یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے بات۔ لامسہ قوت جب انسان کسی بدن میں کہیں بھی انسان کی کوئی بھی چیز صلاحیت کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ خبر کہاں سے آتی ہے؟ یہ خبر چھونے کی اس کو روح بتاتی ہے۔ اور کسی چیز کو چھونے کے، کیا وہ سخت ہو، گرم ہو، نرم ہو، سرد ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، نوکدار ہو، مستطیل ہو، مستطیل ہو، وہ ساری چیز قوت جو ہے انسان کے بدن میں ہے، لیکن سب سے زیادہ قوت جو ہے اس کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہے، ہتھیلیوں میں اللہ نے عطا کی ہے۔ اس رب العالمین نے ایسی قوت عطا کی کہ انسان دیکھتا ہے اور محسوس کرنا، پھر اس کو نگاہ بتاتی ہے کہ تم دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آنکھ سے دیکھنے کے بعد، اور یہ ساری بات ہم جب دیکھتے ہیں
تو اسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو جب ہم پہلے زمانے میں یہ تھا، اب بھی ہے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، وہ نس پہ ہاتھ رکھ کے اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں، 3 انگلیوں کو رکھتے ہیں نس پر اور پھر چیک کرتے ہیں. تو 3 طرح کے نبض ہیں، وہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ اوپر خرابی ہے، درمیان میں ہے، یہ نیچے ہے. یہ وہ چیز نبض. تو لمس جو ہے وہ اس کے ذریعے انسان پہچان محسوس کرتا. اگر یہ قوت خلاق اعلیٰ ہمارے بدن میں ہمارے پورے بدن میں رکھا ہے، لیکن ہاتھ میں سب سے زیادہ قوت رکھی ہے، اس کی حساسیت کہ فلاں مقام یہ ہے، اور اسی طرح ہم سمجھ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جب روح کو کچھ خبر ملتی ہے کسی بھی چیز کی، مس ہونے کی، تو فوراً بدن میں حرکت پیدا کر دیتی ہے، اور اس شے کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ پہلے آنکھوں سے دیکھا جائے، اس کے بعد پھر اس مناسب جگہ پر جو حرکت ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کے ہاتھ میں بہت قوت ہو؟ آپ جانتے ہوں گے بہت سی اس کی ہاتھی قوت کی وجہ سے وہ شخص اپنی افعال کی وجہ سے، اس کریکٹر کی وجہ سے، اپنے اس قوتی صلاحیت کی وجہ، قدرتی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہے. بہت سے لوگ اس کے اصل نام سے نہیں لیکن اس کے کام سے جانتے ہیں. ایسے جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، کہانیوں کو دیکھتے ہیں، قصوں کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، آیات کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی بھی ہستی کا قدم رنجہ فرمایا تھا اس نے، اور ان کے ہاتھوں میں شفا تھی. گویا کہ وہ دست قدرت تھا، ید اللہ تھا وہ، یا یوں کہہ لیں کہ خدا کا ہاتھ. جس کو چھو لیا وہ شفا پا گیا. لیکن ساری بات اس سے قوت ایمانی سے ہوتی ہے. یعنی اگر کسی نابینا نے پکارا یا اے ابن داؤد، تو اس سے اس کے اس پرانے لقب سے، اس روحانی لقب سے اس کو چھوا تو وہ شفا پا گیا. کسی گونگے کو چھو لیا اس کے زبان کو تو بولنے لگا فرفر. کسی یعنی کہ بہرے کو کان چھو لیا تو وہ سننے لگا. اسی طرح اپاہج کو چھو لیا تو وہ اس کے ہاتھ کام کرنے لگے. کسی لنگڑے کو چھو لیا تو اس کے پیر کام کرنے لگے، دوڑنے لگا. یہی نہیں، مردے کو چھو لیا تو وہ زندہ ہو گیا. جو کام ناممکنات میں سے تھے وہ سب درست ہو گئے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہی ید اللہ ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں قوت ہے. عزیزان گرامی، ہم جب دیکھتے ہیں قوت باصرہ، دوسری قوت ظاہری، باصرہ بصر سے نکلا ہے. بصر کے معنی دیکھنا. قوت باصرہ یہ دیکھنے کی قوت ہے. اور کمال قدرت یہ ہے کہ اس نے صرف 2 آنکھوں کے درمیان، 2 آنکھوں میں رکھا ہے. یعنی آنکھوں میں چربی ہے. ہم چربی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کہیے گا کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن آج میڈیکل سائنس نے بہت کچھ دکھلا دیا ہے کہ جسم کے بہت سے حصے میں چربی ہے، لیکن جو چربی آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پردہ ہے، پھر اور چیز ہے جو آنکھ سے بنتی ہے، پھر وہ دماغ پہ پہنچتی ہے، وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھنے کی قوت بدن میں کسی حصے پہ نہیں ہے، ٹکڑے پہ نہیں ہے سوائے آنکھ کے. اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجویز کردہ، یعنی ایک تر و تازہ شیشہ ہے. بس سمجھ لیجئے کہ بزرگوں نے ایک مثال دی تھی اس کی، کہ جس کے نیچے شفاف پانی کا چشمہ ہے، اور ذرا سے رونے کی یا آنکھوں میں کوئی چیز اگر آ جائے تو فوری اندر سے پانی جو آ کر کے اس حصے کو دھو دیتا ہے، یعنی آنکھ کو پاک پاکیزہ رکھتا ہے. اس لیے کہا کہ اپنی آنکھوں کا باوضو رکھنا، آئینہ جب بھی روبرو رکھنا. اور اسی بہتے پانی، یعنی چشمے کو جب ہم غور کرتے ہیں تر و تازہ رہتا ہے، تو اس کے پیچھے جو پردہ ہے جو حفاظت کرتا ہے، اس کی روشنی کو کمی بیشی کرتا ہے. یعنی پلکیں جو ہیں وہ جھپکتی رہتی ہیں، اور ہر پیش آنے والی شے کی تصویر جو ہے اس کی آنکھوں میں بنتی ہے، پھر وہ عکس ختم ہو جاتا ہے، وہ منعکس ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ دماغ میں جا کر کے اس کو ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو انسانی دماغ اور شیشے کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک نسبت ہے، اور پھر اس سے واقع جو ہوتا ہے روح اس چیز کو بوسیلہ نقطے کی اس عکس کو منقوش کے شفاف دکھاتی ہے، یعنی صاف کر کے دکھا دیتی ہے. اگر الٹی ہوتی بظاہر، لیکن ہمیں جب اندر جاتے تو پھر ہمیں سیدھی نظر آتی ہے. آپ معرفی حادثہ میں اکثر پریکٹس کے دوران دیکھا ہوگا جب 9-10 اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، تمام اشیاء آپ دیکھتے ہیں وہ چیزیں تو ہیں، نہیں ہوتی بعض دفعہ، اور ہمیں وہ اس کے عکس نظر آتے ہیں. خیال بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ روح شے لطیف ہے، بہت لطیف شے ہے، اور اس کے جو عکوس ہیں، یعنی عکس بھی جو نظر آتے ہیں وہ لطیف ہوتے ہیں، یعنی ہلکے. اب سوچیں کتنے بھاری بھرکم چیز ہے، لیکن جب وہ عکس ہمارے ذہن میں آتے تو لطیف ہو کر آتی ہے. کیسے روحانی چیز بن جاتی ہے ہمارے. غور کیجئے خدا تعالیٰ کی حکمت، جب دور کی چیزوں کو دیکھنا ہو تو وہ جو روح ہے انسانی، وہ لب چشم یعنی آنکھوں کے پلکوں کو وہ کیا کرتی ہے؟ کھول دیتی ہے. انسان بہت غور کر کے دیکھتا، آنکھیں بھاڑ پھاڑ کر کے. کیا آنکھیں بھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ محاورہ بھی ہے، یعنی آنکھیں کھول کر دیکھتا زور تیزی کے ساتھ، تاکہ ہر چیز نظر آئے. اور اگر
تیز یعنی دور بہت ہے تو دیکھنے میں آنکھیں کھولتی جاتی ہیں، قریب ہے اور روشنی زیادہ ہے اگر سامنے سے تو پھر اس کے پلکیں جو ہے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے قانون قدرت کے انسان کے جسم میں خدا نے یہ قوت عطا کی ہے۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں اسی کے کہ جو طالب ہوتے یعنی کہ روشنی خارجی سے جب طلب کرتی ہے تو چیزیں سکڑتی ہیں۔ مقصود کیا تھا کہ لب چشم یعنی پلکیں جو انسان کی آنکھیں ہیں وہ تنگ کھلتی ہیں اور اسی چیز کو مد رکھتی ہیں۔ اسی حساب سے سائنسدانوں نے دوربین اور خوردبین ایجاد کی ہیں جن کے شیشوں میں چیزوں کو عکس پڑتی ہیں اور بوصلہ آنکھ ان عکوس کے عکس کو روک کو نظر آتی ہیں۔ تھوڑی مشکل ہے سمجھ میں، لیکن بہت آسان ہے کہ جب آپ کسی چیز کے پیٹ کرتے تو وہاں کا آپ نظر رہی، اگر آدمی اس چیز سے جو بوصلہ آنکھ کے معلوم ہوئی ہے واقف ہوتا ہے کہ ہم نے چیز دیکھی ہے تو اسے پہچان لیتا ہے کہ فلاں چیز ہے، ورنہ زیادہ دریافت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم جب غور کریں گے اسی سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں کسی کی اتنی تیز قوت بینائی تھی انسانوں میں جو دور دراز کے علاقے کو بغیر کسی یعنی اس زمانے CCTV کیمرہ نہیں تھے، کوئی دوربین نہیں ایجاد ہوئی تھی، میں اس زمانے کی بات آج سے 2000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی بتا سکتا تھا ہاں اس نے اسکرین پہ ہی دیکھا، جبکہ اسکرین نہیں، کوئی مائک نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی؟ تو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل جب ہم غور کرتے اس کے پہلے باب کے 43 سے 50ویں آیت میں، اور اب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس باب کو جاننے کے لیے 3 اور باب کو یعنی اسی باب میں ہم جب غور کرتے 3 مختلف ادوار ہیں، 3 مختلف باتیں ہیں، پھر چوتھی بات ہے، یہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں چوتھی بات ہے، لیکن 3 بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلے 3 دن کا واقعہ ہوا ہے اور چوتھے دن کا یہ واقعہ، لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے اس کے دوسرے دن لکھا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ بوش اس سلسلے میں اس بات پہ توجہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آئینہ ایک ٹائرانہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں نظر آئے گی کہ پہلے دن صرف یوحنا کو دیکھتے ہیں کہ 15 سے 28ویں آیت میں، اور دوسرے دن یوحنا یا یسوع آتے ہیں، ان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں 2 کر کے آئے۔ تیسرے دن یسوع یوحنا کو پھر ملا، پھر چوتھے دن صرف یسوع کو آتے دیکھا، تو چوتھے دن صرف خداوند تشریف لائے تھے، حضرت مسیح، اور انہیں جب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نجات دینے والا منزل عالمین تشریف لائے ہیں، ان کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ شمال کی طرف تشریف لے گئے اور اس علاقے میں قدم رنجہ فراب یعنی داخل ہوئے جس کو گلیل کہتے ہیں، اور وہاں انہیں فلپس ملا، اور حضور مسیح اسے اپنے پیرو بننے کے لیے یعنی پیروکار بننے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لے۔ یہ بہت عظیم اور زبردست لفظ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے ان کو کہنے والا خود عظیم ہے، اور یہ عظیم اور زبردست یعنی اعزاز کی بات ہے کہ منزل عالمین آج بھی ہر جگہ اور ہر انسان کو یہ سادہ اور عظیم الشان دعوت دیتے ہیں، بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے توجہ کی وہ وہاں پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، ہم غور کرتے ہیں اس بات کو کہ خوشی کا جب موقع تو اس نام کا گلیل نام کا اکا دکا ہی شہر تھا اس زمانے میں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت بخشی گئی۔ اس قدوس ہستی نے اس شہر میں کئی بڑے معجزے دکھائے تھے، اور لوقا طبی کی پر لکھی گئی انجیل جلیل کے 10ویں باب کے 13ویں آیت میں ہے کہ اس شہر میں فلپس، اندریاس اور پطرس ان کے بھی گھر تھے، تو بھی اس نجات دہندہ کو رد کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ شہر اتنے پورے طور پر تباہ ہوا کہ آج یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس کا صحیح محل وقوع کہاں ہے۔ اور 45 آیت میں یوحنا باب کے پہلے باب کی ہے کہ فلپس کو نئی خوشی ملی، یعنی جب کسی کو نئی خوشی ملتی تو اس اپنی خوشی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شریک کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر نتنیل کو تلاش کر کے کہا، جب کوئی نیا مرید ہوتا ہے تو دوسروں کو جا کر بتاتا ہے دیکھو فلاں پیر صاحب بہت قابل ترین آدمی ہے، میں مرید ہوگا، تم بھی چل کر مل لو۔ یہی چیز اس وقت فلپس نے کیا، تو وہ نئے مرید تھے تو بہت سے روحوں کو جیتنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا پیغام سادہ اور با مقصد تھا۔ اس نے نتنیل کو بتایا کہ جس کا ذکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی توریت میں اور تمام انبیاء کے صحائف میں، وہ خرسطس یعنی نجات دینے والا مسیح موعود ہم کو مل گیا ہے، اور یوسف بڑھئی کے بیٹا یسوع ناصری ہے۔ اب غور کیجئے، حقیقت میں اس کا پیغام پورے طور پر درست نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہستی کے بارے میں کہا یوسف کا بیٹا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بے شک حضور المسیح حضرت بی بی عذرا یعنی بطول
कुंवारी बीबी मरियम मुक़द्दसा सलाम अलैहा के बतन अक़दस से पैदा हुए थे जनाब मसीह, लेकिन जनाब यूसुफ उनके जिस्मानी बाप नहीं थे। ये तवज्जो तालिब, और हरगिज़ नहीं थे। यानी कि जनाब मसीह जो थे वो यूसुफ जो थे जनाब मसीह के मुतब्बा थे, मुतनब्बा ने पैरोकार, जिनका परवरिश करने वाले हैं शुमार। इसी वजह से जनाब मसीह उनको कानूनी बाप कहते थे। यानी लोग कहते हैं इसका बाप है, लेकिन वो कानूनी तौर पर थे, मगर उनका हकीकी बाप नहीं थे। अब नए जानने वालों की एक ताज्जुब की बात है कि जनाब मरीम पर शादी तो नहीं हुई, तो ये बाप कैसे बन गए? मंगनी हुई, तो ये सामने पहले जिक्र कर दिया। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि एक और किताब है, उसमें ये तरीका बताया गया खुदा यीशु मसीह का तरीक़ाकार था कि वो जब किसी को ईमान के बारे में जब कोई भी उनके करीब आता, कभी भी ये नहीं कहा कि आगाज़ से ऐसे हो और वैसे हो, जबरन किसी पर तसल्लुत नहीं करते, बल्कि होता ये था कि कामिल और पुख्ता ईमान का तकाज़ा कभी नहीं किया। यानी कभी किसी से नहीं रहते थे। वो जिस हालत में आया हो, अधूरा आया हो, जो भी हालत हो, अधूरे अक़ीदे का के 22 शागिर्द में कबूल कर लेते थे। जिस कैटेगरी का भी हो आया, उसको वसी शागिर्द में कबूल कर लिया। और यकीन जानिए आज भी यही तरीक़ाकार है। पूरी दुनिया के लोग जो भी मसीह को कबूल करते हैं, किसी कैटेगरी के भी हों, किसी ज़बान के भी हों, किसी मसलक के भी हों, इसी शोबा हाय ज़िंदगी ताल्लुक़ होता, वो उसी हालत में कबूल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने को दूसरों के सामने भाई कहकर ज़ाहिर करते थे, भाई कैसे बुलाते थे। वो उनसे कहते हैं कि मेरे साथ करीबी ताल्लुक़ात कायम कर लो, और ये ताल्लुक़ किसी भी मौके पर कायम किया जा सकता है। यानी कि आप किसी भी जगह हो, किसी भी मौका हो, इससे कोई वो नहीं कि आप कबूल नहीं करें, आपको कबूल करनी पड़ेगी। और उनकी खिदमत पेश करते हैं। वो शुरू ही से इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं मसीह के अपने मुकाम में अपने दोस्तों के आगे लेके चलते हैं, बिल्कुल जैसे पहले ग्रोह को कदम ब कदम लेकर चले थे, और इस भेद के मरकज़ तक ले जाते हैं। असल मकसद हयात क्या है, अबद ज़िंदगी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और फिर बताते मैं कौन हूँ, और उनके शागिर्द कामिल जलाल को फिर वो पहुँच जाता है। अज़ान ग्रामी नतनियल को कुछ मसाइल का सामना था। असल में वो उसके जहन में था कि ये जो जिस जगह का नाम लिया जा रहा है नासरा, जो इसीलिए इनका नाम नासरी था। अब नासरा जो था उस ज़माने गलील एक हक़ारत ज़्यादा शहर समझा जाता था, और यही वजह से कि नतनियल जो थे इससे शेषपन में मुब्तला कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी हस्ती और ऐसे गंदे शहर में, ऐसे हक़ारत ज़्यादा शहर में कैसे आ सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, शहनशाह मसीह मऊद ऐसी हक़ीर जगह कैसे रह सकते हैं? अगर उसको ये पता चल जाता कि मसीह की जो विलादत हुई वह कस्तबल में हुई है, ये उसके लिए और ज़्यादा परेशान कन बात होती। लेकिन खैर अच्छा हुआ कि उसको इत्तला ना हुई, वरना उसे नतनियल ने सवाल पेश किया कि फिलिप्पुस को कि कोई दलील बाजी नहीं की, कोई बहस नहीं किया, बिल्कुल आसान से जवाब है। महसूस किया कि लोगों के एतराज़ जवाब देने से बेहतर है कि हम इसको मसीह के पास ले जाएं, और बेहतरीन तरीका यही बताया जाता है जब समझ न आए तो उसे किसी मकाम पर, यानी बजाय किसी हुईल हुज्जत करने के, दावील पेश करने के, ख़ुद उसके। और ये तरीका जो फिलिप्पुस ने अपनाया, बराह रास्त के मौला मसीह की खिदमत आलिया में बिलमुशाफा जाकर मिला देता है वो। और जो लोग दूसरों को मसीह के लिए जीतते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए बेहतरीन नमूना हक़ है। तो दलीलबाजी न करें, तवील बहस व मुबाहिसा में बेहतर है कि उसे वक्त ज़ाया न करें। लोगों को सिर्फ इतना कह दें कि चल कर देख लें। आपको याद होगा एक वाक़या है, कुआं और मटका और एक औरत और जनाब मसीह। जी, वो सामी औरत का वाक़या जो कुएं के पास पानी भरने आती, लेकिन मसीह ने कहा मुझे पानी पिलाओ। वो कहते तेरे पास डोल नहीं, कुछ नहीं करें, तो मुझसे मांगती तो मैं तो ज़िंदगी का पानी देता। तो यहाँ हमें ये मिलता है कि वो औरत जब सारे बात बताए, वो भाग कर जाती है अपने शहर में और जाकर सबको बुला कर लाती है कि देखो जिसने मेरे साथ बताए वो आ गया जिसके हम इंतज़ार कर रहे थे। अज़ीज़ान ग्रामी, आयत 47 में है कि उस दिन मसीह गैब, आलिमुल गैब थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। वो समय से खुदा आलिमुल गैब है। जनाब मसीह भी आलिमुल गैब थे, वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि नतनियल से मौला मसीह थी जो पहली वाक़फ़े तारुफ़ नहीं हुई थी, कोई मुलाकात नहीं थी, और पहली बार मिल रहे हैं। मगर खुदावंद ने उसके अक़ायद के मुताबिक बता दिया कि फ़िल हकीकत इसराइली है और इसमें मकर नहीं है। ये खूबी थी। तो उसने बरजस्ता एक जुमला कहा, और हम जब गौर करते हैं कि उन्होंने कहा याकूब इस बात से शहर हासिल की थी, शोहरत हासिल की याकूब, लेकिन उसके अंदर
وہ طریقہ کار نہیں تھا، دیانتدار نہیں تھا، کاروبار ضرور تھا لیکن دیانتدار نہیں تھا۔ لیکن نتنیل ایک اسرائیلی ضرور ہے لیکن یعقوب کی طرح نہیں ہے۔ اب میں غور کرتے یہی وجہ تھی کہ صاف اور شفاف اور ظاہری چیز پر نتنیل سخت حیران ہوا کہ ایک شخص جو پہلی بار میری زندگی مل رہا ہے، مجھ سے مل رہا ہے اور میری زندگی کیسے جانتا ہوا؟ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو تم جو انجیر کے درخت جو بیٹھے بات کر رہے تھے، میں نے تمہیں دیکھا، آپ بغور کی آنکھ کی بات، اور میں تمہاری ساری باتیں سنی۔ تب اس نے کہا کہ چونکہ وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، پھر کیسے دیکھ لیا؟ اس وقت تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی دیکھنے، کوئی آلات نہیں تھے، پھر بھی دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، 49 آیت نے کہ مولا مسیح کی قدرت حاصل تھی کہ جب نتنیل ان انسانی نگاہوں سے چھپ کر تھا، اچھل تھا، لیکن اس وقت ان کی قدرت تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نتنیل نے ایک جملہ کہا برجستہ، یعنی کہ شاید اسے یہ مافوق الفطرت طریقے سے دیا گیا ہو، لیکن چونکہ وہ بھی علم رکھتا تھا، کچھ بھی ہو جان گیا اور بے ساختہ پکار ہوتا، یا معلم انت ابن اللہ انت ملک الاسرائیل، اے ربی تو خدا تعالیٰ کے فرزند ہے اور آپ ہی اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔ عزیزان گرامی، 50ویں آیت جو ہے اس میں یہی چیز ہے، دو ثبوت تھے کہ مسیح موعود کے ان کے کردار کے مزاج کے مطابق بیان کیا، اور دوسرا اس وقت بھی دیکھ لیا تھا کہ جب وہ آنکھیں، یعنی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی کوئی، لیکن انہوں نے ثبوت دیا کہ میں نے تجھے دیکھا اور ساری باتیں بتا دیں۔ اس کے ذہن میں تھا نا کہ ہاں یہ کہیں چھپے ہوں گے، نہیں، وہ تو تھے بھی نہیں وہاں پر۔ عزیزان گرامی، ہمارے منجی آقا و مولا جب بھی کسی کوئی بات کہتے تو 2 دفعہ جملہ استعمال کرتے جو یونانی زبان میں آمین آمین ہوتا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ اس کا سچ اور سچ کہا ہے، یعنی میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ یہی چیز ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اچھا چیز کی طرف صرف یوحنا ہی ہے جو دوہری دفعہ استعمال کرتے آمین آمین، انہیں سچ سچ، باقی سب نے ایسا نہیں کہنا، جن دوسرے آپ دیکھیں گے ایک دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو مختصر ہے کہ یوحنا نے کہا کہ مولا ہمیشہ کی جب کوئی بات نہایت ہوتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں آمین آمین، یعنی سچ ہے سچ، 2 بار۔ تو مولا نتنیل کے مستقبل کے پیش آنے والی ایک اور نشاندہی کی کہ ابھی تو تم نے صرف یہ چیز دیکھی، تصویر دیکھی ہے، آنے والے وقت میں تم بہت کچھ دیکھو گے۔ آپ نے اپنی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں بتایا اور بھی بہت سی چیز بتائی۔ عزیزان گرامی، ہم جب غور کرتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کے بانی، جب آپ پیدائش 28 باب کے 12ویں آیت میں دیکھیں گے، جس میں حضرت یعقوب نے، جب یعقوب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا قصص الانبیاء میں، تو اس میں ہم نے بتایا کہ یعقوب نے دیکھا کہ وہ ایک سیڑھی ہے، فرشتے اتر رہے چڑھ رہے ہیں، سیڑھی یعنی آسمان پر جانے کے لیے ہے۔ تو سیڑھی پر کے واقعے کے نتنیل غور و غوض کرتے رہے، اس سیڑھی سے فرشتے اترتے چڑھتے تھے، اور یہ خود مولا مسیح کی تصویر تھی، کیونکہ وہیں سے آسمان پر تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے، اور خدا کے فرشتے اوپر جاتے اور ابن آدم کو نیچے اترتے دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی، فرشتے خداوند کے خادم تھے، اور ایسے خادم تھے، آپ کو یاد ہوگا جب جناب مسیح یوحنا استباغی سے جب استباغ لے چکے، انہیں بپتسمہ لے کر کے جب وہ پانی سے باہر آئے تو روح القدس کبوتر کے معنی ان پر اترتے ہیں، اور تو ایک آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ عزیزم، پھر 40 دن کے لیے وہ آزمائے گئے، بیابان میں لے جایا گیا، وہاں ابلیس نے آزمایا، اور آخری دن ابلیس 3 آزمائش کرتا ہے، دولت کی، اوپر سے گرنے کی۔ پہلے تو کرتا ہے کہ اگر تو واقعی خدا کے بیٹا تو پتھر کہہ کہ روٹی بن جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، روٹی سے انسان کے پیٹ نہیں بھرتا، یعنی کلام ہے، کلام بھی اصل چیز ہے، یعنی خدا کے کلام سے بات کی آپ۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تو اگر خدا کے بیٹے اوپر سے نیچے گرا دے وہ تجھے بچا لے گا، کہنے کہ تو اپنے خدا کے امتحان نہ لے۔ پھر اس نے کہا کہ دنیا کے تمام چیزیں دکھائیں کہ اگر تم یہ سجدہ کرے تو یہ ساری دولت تیری ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ خود کلام میں لکھا ہے خدا اپنے خدا کی طرف کسی کو سجدہ نہ کرا۔ اب غور کیجئے کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، کیا واقعی کہیں اس نے ابلیس کو سجدہ تو نہیں کر دیا؟ بہت بات کی بات ہے، غور کیجئے گا، کیونکہ ابلیس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ تو 40 دن کے بعد، جب 40ویں دن ہو گئے، ابلیس وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اس جملے کے بعد، تو فرشتے وہاں کر آپ کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ تو فرشتے ان کا کام کرنے لگے، آگ کے شعلوں کی طرح سفر کرتے ہیں۔ جب آقا کی آمد ثانی ہوگی تو آپ بحیثیت شہنشاہوں کے شہنشاہ، یعنی شہنشاہ کی حکمرانی کریں گے، اور یہی فرشتے ان کی مرضی اور منشا کو پورا کرنے کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان آئیں گے اور جائیں گے۔
سورہ بقرہ کی اگر آپ 210 آیت میں دیکھ سکتے ہیں اس کی اگر تفصیل کسی نے لکھی ہو. تو میں اس کہتا ہوں نجات کے بانی کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال تم میرے مسیح موعود ہونے کے نہایت معمولی سی ثبوت دیکھ رہے ہو. لوگ اصل میں معجزات کے طالب ہیں، کلام کو اتنا غور سے نہیں تھے، معجزہ کے طالب ہوتے ہیں. اگر کلام کو غور سے پڑھیں گے وہ کلام ان کے اندر معجزہ خود ظاہر کر دے گا. تو اس وقت ساری دنیا دیکھ لے گی، یعنی کہ مستقبل کی بات بتائے کہ ساری دنیا دیکھ لے گی ناصرت سے کوئی واقعی اچھی چیز نکلتی ہے. عزیزان گرامی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں انسان کو ایک قوت باصرہ عطا کی گئی ہے. وہ کیسا قوت ہے؟ سننے کی قوت. تیسری چیز، تیسری قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت. ہو سکتا ہے میں اسے پورا نہ کر سکوں، ہم اس کی تیسری نشست میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، مکمل کریں گے. تو قوت سامعہ کہتے ہیں سننے کی قوت کو. خدا تعالیٰ نے صرف 2 کان دیے ہیں. اب کان بھی ایسے دیے ہیں، کسی کے کان کھلے ہوئے ہیں، انہیں بند ہے، کسی کان کے سامنے جو ہے سائیڈ میں اس کے پردے لگے ہیں. پردے بھی اور کان نظر آتے ہیں، حالانکہ کان اندر کی طرف ہے. دیکھیں جو پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور دانہ چگتے ہیں اس کے کان نظر نہیں آتے، اور جس کے کان نظر آتے وہ مالی اور بچے دیتے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے. تو یہاں ہم آپ سے عرض کر دیں کہ یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کہیں کوئی بھی بغیر خارجی آواز کو سن نہیں سکتے. کان ایک سلامت ہے، اگر سلامت ہو تو. اگر کان بند ہو جائے کوئی چیز چلیے آواز سنائی نہیں دیتی. بعض لوگ کان سلامت ہونے کے بعد بھی نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ گونگے بہرے ہیں. بعض لوگ کان ہے گونگے بہرے نہیں ہے، بول تو سکتے لیکن سن نہیں سکتے، قوت سماعت ختم ہو گئی ان کی. بہت عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور آواز بھی کہیں سے آئے تب سنتے ہیں. آواز دھیمی ہو یا تیز ہو، بلند ہو، کرخت ہو، کوئی بھی ہو، اگر کھڑک کر کے کوئی آواز ہے، پتے کے کھڑکنے کی آواز ہے، وہ بھی سمجھا دے. یہ ساری باتیں کہاں سے سنائی دیتی ہیں؟ کس کے ذریعہ؟ وہی بات روح کے ذریعہ. اس کا مطلب ہے کہ جانور جو آواز سنتے ہیں، ہوا کے سناٹے سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں. ہم اس کو بجلی کے کڑک ہو، کوئی بھی چیز ہو عزیزم، ہم اس کو سنتے ہیں. تو عربی زبان میں لفظ سامع کا قوت سامع کا مطلب ہے پھینکنا. ہم کوئی بھی چیز کلمات کو بولتے ہیں وہ پھینکتے ہیں تو انسان سنتا ہے. کوئی بھی آواز دیتے ہیں سنتا ہے. سننے کی قوت بوسیلہ زبان ہے. زبان کو پھینکنے یا دیکھنے کے جیسا تالات میں ہم کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو دائرہ بنتا ہے، اسی طرح کوئی آواز آتی تو دائرہ بنتی رہتی ہے. عزیزم، ہم یہ گفتگو اختتام کرتے ہیں چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہم یہیں سے قوت سامعہ کی یہیں سے شروع کریں گے اگلی نشست میں. اور آپ محسوس کریں گے کہ ہم جب آخری گفتگو اسی کی آخری نشست ہوگی، وہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے. تو چلتے چلتے کہ آپ اپنے قیمتی آرا سے ہم آگاہ کیجیے گا. ابھی اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، فیس بک اور ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ اویلیبل ہو، آپ ہمیں اپنے قیمتی آرا سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. قیمتی معلومات کے لیے، مطالعہ کے لیے ہم آپ کی کتاب مقدس فی سبیل اللہ کی خدمت میں ارسال کریں گے. تو اگلی نشست میں اسی جگہ سے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.